وہ یتیمہ راضی ہو جائے جو نیلے رخساروں کو لے کر، وہ قیدن راضی ہو جائے جو زخمی سر کے ساتھ۔ خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی، میرے مولا کا کرم رہا ہے، اوپر خدا ہے نیچے قبر ہے۔ یہ چند دن ہوئے ہیں کربلا سے واپس آئے ہوئے، وہ جو آخری فجر ہوتی ہے نا، جس کے بعد ہوٹل کی طرف جانا ہوتا ہے اور بیگ اٹھانے ہوتے ہیں اور گھروں کو لوٹنا، وہ آخری فجر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ تعویذ زری کو سینے سے لگا کے کہتا ہے مولا میں آخری بار آیا، مولا مجھے ضرور بلا، یقین لے کے جاتا ہے مولا مجھے واپس آنا ہے، آپ نے مجھے بلانا ہے۔ آخری سلام کے بعد ظاہر کی حالت، میں اکثر سارے الکمی سے گزروں نا، یا وہ دوسری روڈ جو گزر رہی ہے اس سے گزروں، میں باخدا ذل بھائی یہ دیکھتا ہوں کہ جو آگے سے آ رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ کچھ دن، ایک دن دو دن کے بعد میں نے بھی ایسے ہی ٹوٹ کے واپس آنا۔ آپ یقین کیجئے آخری سلام ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر چلتا ہوٹل کی طرف ہے، دیکھتا حرم کی طرف، ایک نظر حسین کا روضہ، ایک نظر غریب کے روضے کا گنبد۔ سمجھ نہیں آتی 1400 سال کے بعد جس زائر نے امام حسین کو دیکھا نہیں، اس کے لیے مولا کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے۔ قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ کے چلی۔ اگر آپ کو کربلا میں 40 چہلم آتا ہے، پاکستان میں بھی تو اور بات ہے، اگر قسمت سنورتی ہے اور آپ کربلا جاتے ہیں، تو جب آپ کربلا سے واپس آ رہے ہو نا، تو ایک نوحہ ہے ذل بھائی کا، انہوں نے پڑھا ہے تو پرانا نوحہ ہے، غالباً ریکارڈ انہوں نے بھی کیا ہے۔ میرے مولا گواہ ہیں، میں نہیں بتا سکتا میں کتنی دیر حرم ابی الفضل العباس میں بیٹھ کے روتا رہا۔ چہلوں میں شاہ زماں ختم ہوا الوداع، اب ختم ہوا الوداع اس کی ردیف ہے۔ چہلوں میں شاہ زماں ختم ہوا الوداع، ہم کہاں مولا کہاں اہل عزا الوداع۔ ایسا ہی ہے، ہو چکا 40واں، ہو گئے قیدی رہا، جاتی ہے زینب وطن، کرتی ہے آہو بکا، اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین و لبا، چہلوں میں شاہ زماں۔ آپ یقین کیجئے میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میری زبان میرے جذبات جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی، میری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی، مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، میں نے اتنے درد میں وہ لوا۔ پھر میں نے باہر آیا، میں باقاعدہ میں نے ان سے کال پہ بات کی، میں چلتا رہا ہوں، بندے جیسے جیسے حرم سے نکلتے ہیں ہوٹل کی طرف آتے ہیں طبیعت برقرار ہو جاتی ہے، ذرا گریہ تھم جاتا ہے۔ میں یقین کیجئے میں باہر روڈ پہ کتنی دیر چلتا رہا ہوں، میرے کانوں میں ایئر بڈس پہ نوحہ لگا رہا، میں ہوٹل کے باہر پتہ نہیں کتنی دیر میں واک کرتا رہا ہوں، میں روتا رہا ہوں کربلا کی گلیوں میں کہ وقت ختم ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں، اس سال کا 40 بھی گزر گیا، اگلے سال کس نے دیکھا ہے، اگلے سال تک زندگی ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہم غریب کو رو سکے ہیں نہیں رو سکے، ہم کربلا سے جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کب یہ جنت ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ ہم بھی کربلا سے نکلتے ہیں، لیکن 2 اولادیں بھی امام حسین کی کربلا سے چلی تھیں، ایک 4 سال کی بیٹی تھی، ایک غیرت کا پروردگار تھا۔ تاریخ کہتی ہے بہن، اس وقت بھی مجلس میں کتنی ایسے بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی سید ابھی قرآن لے کے چلا جائے اس پردے کے پاس جس کے پیچھے بہنیں بیٹھی ہیں، بہنیں ابھی بھی سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گی کیا ہو گیا ہے، رات کے 11 ہونے کو آ رہے ہیں نا، لیکن کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں، میں کیوں پریشان ہوں، وہ مان رکھ کے بیٹھی ہے، میں تو بھائی کے ساتھ آئی ہوں، میں اپنے بابا کے ساتھ آئی ہوں۔ کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو ذمہ داری سے جا کے بیٹھے ہیں کہ وقت جتنا زیادہ ہو جائے، میرے ساتھ بہن ہے، مجلس ختم ہونی ہے، ماتمداری ہونی ہے، میں نے سواری تیار رکھنی ہے، میری بہن نے آنا ہے، میں نے بہن کو ساتھ بٹھانا ہے، مجھے بہن نے کہنا ہے بھیا گھر لے چلو، حالات اچھے نہیں ہیں، میں نے بہن کو گھر کے پردے کے اندر پہنچانا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی ابھی بات، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہن بھائی گھر سے نکلے ہو نا، گھر سے باہر مجلس کے لیے رکھو میرے سر پہ قرآن۔ تاریخ کہتی ہے 2 بہن بھائی جو کربلا سے بچ گئے اور شام کے سفر میں نکلے، پڑھ دوں جملہ، تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے۔ اپنی آوازیں بلند کیجئے میرے بھائیو، آوازیں بلند کیجئے میرے بھائیو۔
بہن کہہ رہی ہے بھیا سکینہ تھک گئی ہے، بھیا گھر کب آئے گا؟ تاریخ کہتی ہے جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا امام رو کے فرماتے تھے اماں زینب پھوپھی اماں دعا کیجئے اب آپ کے سجاد کو موت آ جائے، سر اٹھا کر مجھے دیکھیے، تھکیے مت، نہیں رونا آ رہا تو رونے کی شکل بنائیے، نظر انداز نہ کیجئے، میں تو قیامت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام حسین کی ایک بیٹی تھی جو کہتی تھی گھر کب آئے گا؟ چلو میں ہی حوصلے سے پڑھتا ہوں، میں جلدی نہیں کرتا، شاید آپ روتے ہو، میری بخشش کا سامان۔ رونا نہ بھی آئے تو رونے کی شکل بنا لو، پرائے بن کے نہ بیٹھنا، تمہیں دیکھنے سے پتہ چلے کہ کچھ رشتہ تو ہے غریبوں سے۔ لو جملہ سنو، میں اب تحمل سے پڑھتا ہوں۔ بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا، امام حسین کا بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی۔ قسمت اولاد حسین کی جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے جناب سکینہ، کربلا کی ماؤں میں بڑا قبض ہے جناب رباب کا، کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹی میرے خیال ہے پردے کے پیچھے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں سیدزادیاں، میری مرشدزادیاں، ممکن ہے میرے بھائی میرے بزرگ جملے تک نہ پہنچے، میں جملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ قیامت ہے، مولانا بلال کاظمی کے ہی دو مصرے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں آیتیں دو ہیں، کون ہے وہ بندہ جو ہے نہیں کرے گا؟ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ یا علی یا علی، ذلے بھائی شعر دیکھیے، اب شعر کس کا ہے میں نہیں جانتا، یہ لاہور کے ساتھ ہے چونیا ایک شہر، وہاں کے بزرگ ترین ذاکر تھے، مرحوم ہو گئے، خدا ان کی قبر کو ٹھنڈک دے، قبلہ علی جعفر علوی مرحوم، آپ یقین کیجئے وہ پڑھا کرتے تھے یہ شعر، اور اس میں قیامت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں شاید یہ مرد نہ سمجھ سکے، میرے بھائیوں جب گھر جانا تو ماں سے پوچھنا، ورنہ میری وہ بہنیں جن کی جھولیوں میں اولاد ہے ان بہنوں سے پوچھنا اس شعر میں کیا قیامت ہے۔ چھوٹی اولاد جن جھولیوں میں پل رہی ہوگی وہ بہنیں ٹوٹ کے روئیں گی۔ علی جعفر علوی مرحوم فرمایا کرتے تھے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، نہ آپ نے نظر انداز کیا ہے، آپ نہیں سمجھے۔ گھر جا کے ایک ماں سے پوچھنا اس شعر میں کیا درد ہے، نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی۔ خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی۔ میرے سٹے مولا فرماتے ہیں جو تیر حرملہ نے چلایا ہے وہ اصغر کی گردن پہ نہیں، وہ ہم آل محمد کے دل پہ لگا ہے۔